میں عرض کر رہا تھا، میں اس میں بتا رہا تھا کہ بعض ایسے کام، بعض ایسے افعال جو ہم انجام دیتے ہیں، اگر وہ ہمارے مذہب کے لیے ترقی کا باعث بنتے ہیں، اگر ہمارے مذہب کے لیے وہ اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ ٹیکٹ آف پبلکسٹی، اگر وہ یہ بنتے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا سبب بنتے ہیں، ایسے کام انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا پرچار کریں، ہم ان کو انجام دیں۔ کل میرے اوپر ایک سوال کیا گیا، کہا گیا کہ مولانا بتائیے گا زنجیر زنی کا ماتم، یہ آگ کا ماتم، آیا یہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ عزیزان محترم، بالکل سادہ سی بات وضاحت طلب کروں گا۔ گزشتہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ہم ایک مٹھی بھر جو ہے وہ عزادار امام حسین علیہ السلام کہلاتے تھے، عزیزان اس وقت ضرورت تھی کہ لوگوں کو کسی طرح سے اپنی طرف کریٹو کیا جائے، متوجہ کیا جائے، بتایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ایسی پبلکسٹی کی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح سے کوئی ایسا ماحول کریٹو کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں۔ اب صاف ظاہر ہے، آپ کا شہر ہو، یو ایس اے میں، آپ اعلان کروائیں کہ جی جہاں پہ آگ کا ماتم ہوگا، یہاں پہ جو ہے وہ آج زنجیر زنی ہوگی، لوگ خود اپنا خون نکالیں گے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ ایک ایسی حالت ہے کہ لوگ اسے دیکھنا چاہیں گے۔ بھائی کیسے؟ ہمیں تو تھوڑی سی آگ اتنی ساری چھو لے تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا کام کریں گے؟ کہا اس وقت لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ٹیکٹ آف جو ہے وہ پبلکسٹی کے طور پہ اسے جو ہے وہ استعمال کرتے، اور یقیناً ایت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب اپنے فتوے میں کہتے ہیں کہ یہی چیز تھی کہ جو فروغ عزا کا سبب بنی، جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سبب بنی۔ لوگ آئے، جوق در جوق لوگ آتے چلے گئے، ہمارے جلوسوں کے اندر لوگ آ گئے۔ کہا یہاں پہ انہوں نے آ کے دیکھا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں آگ کے اوپر آپ چل کے جا رہے ہو، کیوں آپ خود کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، کٹ لگا رہے ہو، خون نکال رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا نا تو عزیزان محترم بتایا ہم لوگوں نے، او بھائی میدان کربلا میں یہ ہوا تھا، میدان کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کا شہزادہ جناب علی اکبر، اس کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا کے اندر حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ ششماہ جناب علی اصغر، اس کو شہید کر دیا گیا۔ کیا قصور تھا 6 مہینے کے لال کا؟ خالی 2 گھونٹ پانی مانگے تھے، 1 گھونٹ پانی سے بچے کا گلا مکمل تر ہو جاتا ہے، بچہ پیاس اس کی بجھ جاتی ہے۔ کیا قصور تھا اہل بیت رسول کا کہ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے جناب علی اصغر کو بھی پانی نہ پلایا گیا، بلکہ بدلے میں 1 تیر ملا، اور وہ تیر کے جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، جب یہ لوگ آتے ہم سے سوال کرتے تو ہم انہیں بتاتے یہ فروغ عزا کا سبب بنتا، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا۔ اب جب وہ دور چلا گیا، شیعت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں مولا امام حسین علیہ السلام پہ کربلا میں جتنا ظلم کیا گیا وہ کھل کے سامنے آ چکا۔ اب ہمارے مجتہدین کرام نے دیکھا کہ وہ جو لوگ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں،
وہ لوگ کہ جو ہمارے خلاف باتیں کیا کر رہے ہیں، شیعت کے خلاف، وہ ہماری انہی اصولیات کو اٹھا کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اگر کبھی متوجہ ہوں شیعہ کفریات.com کے اوپر آپ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ بے شک چیک کریں، بندہ حقیر چیک کر چکا ہے، وہاں پہ انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے رکھے ہیں۔ عزیزان محترم، 10ویں محرم کو جلوس اضحیٰ میں وہ انہوں نے 2 پہلو بنائے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمارا کلپ چلا رہے ہیں، دوسری طرف جانوروں کا کلپ چلا رہے ہیں، ہرن کا۔ کہا کہ ہرن اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، وہیں پہ ہمارا وہ ایک کلپ یوز کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے عزیزان، ہمارے شیعہ اپنے بچوں کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر ضرب لگا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کہا نہیں، آگے وہ اس کا نقطہ یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، حیوان اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے پتھر دل ہیں، یہ کیسے کافر قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے اوپر حیا نہیں کرتے۔ ہمارے مجتہدین کرام نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس وقت کہہ دیا، عزیزان جن علاقوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ منع کر دیا ہے، آپ لوگوں کے ہاں بھی میں یہی اس بات کو عرض کروں گا، یہ نہیں ہے کہ منع کر دیا ہے، بات کو بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر بعد میں فتاوے لگ جاتے ہیں، جی علامہ صاحب نے تجھے کہہ دیا، مولانا صاحب نے تجھے کہہ دیا۔ عزیزان محترم، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں فروغ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جہاں پہ تنزلی کا سبب بنے جو عمل ہمارا، اس عمل کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کہہ دیا اس عمل کو ترک کر دو، اس عمل کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ فروغ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ عزیزان محترم، عرض کروں گا، یہاں پہ مثلا ہمارے شیعت کی تعریف کیا تھی، دیکھیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں۔ میں آپ کے USA کی ہی مثال دے دیتا ہوں، اکثر جو ہے وہ فیملی میرے ساتھ ریلیٹیو ہیں، تو صاف ظاہر مجھے بھی پتہ ہے کہ اب وہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے۔ کہا شیعہ کون ہیں، ہم شیعوں کی تعریف کیا ہے؟ کہا لغوی معنی یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے جو خیرات کرے، شیعہ وہ ہے جو نیاز کھلائے، شیعہ وہ ہے کہ جو سبیلیں پلائے، شیعہ وہ ہے کہ جو احسار کرے، شیعہ وہ ہے جو کھانے کھلائے، شیعہ وہ ہے کہ جو ہر آنے والے کی رسپیکٹ کرے، اس کو دوسرے مذہب والوں کی رسپیکٹ کرے، انہیں اپنے پاس بٹھائے اور انہیں عزت دے۔ کہا شیعت کی تعریف یہ تھی، لیکن آج کل یہاں پہ آپ کے ہاں جو ہے اکثریت میں شیعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہ جو محرم میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مارتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ شیعت کی تعریف نہیں ہے۔ شیعہ فروغ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے والا ہے، اس کی تنزلی کا سبب نہیں بن سکتا۔ عرض کیا، جب یہی چیزیں ہمارے ایسے اعمال کے جو ہمارے دشمن کو سپورٹ کریں، بھائی وہ ہمارے بزرگ ہیں، آیت اللہ، ہمارے خدا انہیں ان کی زندگی دراز کرے، علامہ عارف حسین کاظمی سے ایک بہت خوبصورت جملہ وہ عرض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ایسا دشمن کیوں بنا رہے ہو کہ جس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہی نہیں ہے؟ ایسا دشمن بناؤ نا کہ جس کی تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ دشمنی تو پائی جائے۔ ایسا دشمن کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ دشمن وہ بناؤ جس نے آپ کے گھر چوری کی ہو، دشمن وہ بناؤ کہ جو ڈکیت ہو، دشمن وہ بناؤ کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، جس نے آپ کے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو۔ یہ بے لوث دشمن کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ ایسے دشمن بنانے کا کیا فائدہ بھائی؟ کہا ہم ان کے دشمن ہیں۔ بھائی کیوں دشمن ہیں؟ کیا کوئی انہوں نے آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کے گھر میں کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے آپ کے بیٹوں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ تو بھائی دشمنی کس بات کی؟ کہا یہ شیعہ ہیں۔ عزیزان محترم، بچی آج کل کے اس اعتبار سے
لفظ شیعہ ہماری پہچان تھی، لفظ شیعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. ہم وہ ہیں کہ جو اصل پیروکاران ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. عزیزان محترم، دوسرے مذاہب کے لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے گفتار کو، عزیزان محترم میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا، اے شیعہ کہاں پر اپنے کردار کو اتنا عظیم بناتا چلا جا کہ تیرے کردار کو دیکھتے ہوئے لوگ تجھے پہچان سکیں. آج بھی ایک شک ہے کہ جو قصبے کے اندر، ایک چک کے اندر، ایک بہت بڑے شہر کے اندر ہماری پہچان ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ علم حضرت مولا عباس علیہ السلام ہے. یہ علم، یہ اعلان اشعار تشیع ہے، یہ فروغ ادا ہے. عزیزان محترم، ایک بستی ہے کہ جہاں پہ 50-60 گھر ہیں، کہا جہاں پہ 300-400 گھرانے ہیں، جہاں پہ 1,000-1,200 گھرانے ہیں. کہا اب آنے والا یہ نہیں پتہ اسے چلے گا کہ یہ شیعہ ہے، یہ اسے آنے والے کو یہ پتہ، یہ کیسے معلوم کرے گا کہ یہ کون سا مذہب رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے بھی صحیح یا کافر ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. عزیزان محترم، آنے والا یہ نہیں پہچان سکے گا یہ مسلمان ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، کیا ہے، سیفی ہے. کہا اگر یہیں پہ ہمارے گھروں کی چھتوں کے اوپر علم مبارک لگے ہوئے ہوں نا، تو آنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اعلان اشاعر تشیع ہے. دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا اور پکارے گا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا گھر ہے، یہ مولا امیر کائنات کے چاہنے والوں کا گھر ہے، یہ عباس کے ماننے والوں کا گھر ہے. عزیزان، یہ گھر ہے، مکتب تشیع کا گھر ہے. یہ علم ہماری پہچان ہے، یہ علم ہماری بنیاد ہے. ہم اسی وجہ سے تو کہتے ہیں. ہمارے عزیزان محترم علماء کرام نے 2 ٹوک الفاظ میں قائد محترم ہمارے پاکستان کے سید ساجد علی نقوی رحمہ اللہ، انہوں نے عزیزان 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، عزاداری ہے اور مکتب تشیع میں عزاداری اور فروغ عزاداری ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی کسی کی شرط منظور نہیں ہے. 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، کہا ایسے کام انجام دو کہ جو ہمارے فروغ عزاداری کا سبب بنے. فروغ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ترقی کا سبب بنے. اپیل کرتا ہوں عزیزان محترم، ہاتھ باندھ کے نوجوانان نسل سے اپیل کرتا ہوں. عزیزان جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز پہنچے گی، میں تمام نوجوانوں سے عزیزان اپیل کرتا ہوں، آئیے میرے بھائیوں، آئیے. اپنے دلوں کے اندر وہ بغض و کینہ اور وہ جو ہمارے عام نہ جاننے والے خطبہ حضرات نے بھر دیا ہے، اس کو نکال کے باہر کیجئے. عزیزان پہچانیے، مکتب تشیع کی حقیقت کو پہچانیے. آیا روضہ امام حسین علیہ السلام پہ جانے کے لیے واجب ہے کہ شیعہ ہو؟ نہیں. کہا ہر وہ شخص آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں عشق حسین بھرا ہوا ہو. اگر ایک کافر ہے، نہیں مانتا، ہندو ہے، نہیں مانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، حسین علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. عشق حسین یہ سبب بنتا ہے کہ وہ روضہ مولا امام حسین علیہ السلام پہ جا سکے. عزیزان ایسے کام نہ انجام دیے جائیں، ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو ہمارے مکتب تشیع کی بدنامی کا سبب ہوں. ان افعال کا انجام دینا ہمارے لیے واجباً حرام ہے، چاہے وہ زنجیر زنی کا ماتم ہو، چاہے وہ ہمارے لیے آگ کا ماتم ہو، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں ماشاءاللہ سندھ میں کہ جہاں پہ میں ایک دفعہ تشریف لے جایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عزیزان محترم، شبیہات کو ہم اپنے لیے بناتے ہیں، اس وجہ سے بناتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، یہ وہ تشبیہ ہے کہ جو کربلا کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار و قربانی ادا کرتی رہی. یہ ذوالجناح ہم کیوں بناتے ہیں، ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں عزیزان؟ تاکہ یہ شبیہ ہے، اس شبیہ کی حرمت ہمیں برداشت نہیں ہے. لیکن عزیزان ایسے کام بھی انجام نہ دیے جائیں کہ جو ہمارے شبیہات کے اوپر حملے کا سبب بنے.
میں نے وہاں پہ دیکھا لوگ ذوالجناح کے نیچے سے گزر رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یہ فلاں فلاں اس سے یہ ہوتا ہے، شفا یابی ملتی ہے. نہیں عزیزان، ایسے کام اور ایسے افعال انجام نہ دیں کہ جو ہمارے دشمن کو ہمارے لیے ایک بہترین رستہ مل جائے حملہ کرنے کا. کہا ایسے افعال انجام نہیں دینے چاہیے، ان کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھو. فرمان مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مفضل کہہ دیجئے میرے شیعہ وہ والا کام انجام نہ دے کہ جن کی وجہ سے ہماری تذلیل کی جائے. وہ تذلیل کرنے والے وہ نہیں ہوں گے بلکہ آپ ہوں گے. واضح فرمان ہے عزیزان محترم. خدا را پہچانیے، خدا را ان خطبہ کے پیچھے اندھی تقلید نہ کر لیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے افعال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر کائنات 1 سے لے کے 11 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارے لیے یہ سب کچھ ادا کر کے گئے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزان، وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں. حق کا رستہ یہ ہے. مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کا فروغ ادا کو بڑھائیے. عزیزان محترم، قصہ مختصر کر لوں، آپ کی ہی کنٹری کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی ایک کنٹری کی مثال یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ وہاں پہ سیلف حرم جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے آپ لوگوں کے ہاں. کہا کیسے؟ کہا انگریزوں نے ایک شیڈیول بنا دیا کہ 1 گھنٹے جہاں پہ پورا دن مزدوری کرنے کے پیسے ملتے ہیں، وہاں پہ گھنٹے کے حساب سے چارجن ملتے ہیں، وہ پیسے ملتے ہیں. آپ خود اس بات کو واضح طور پہ جانتے ہیں. اس وجہ سے عزیزان مجھے عرض کر رہے تھے ہمارے بھائی رضا بھائی جان کے، جی علامہ صاحب جو ہے وہ خطاب جو ہے اس دفعہ ہمارا وہ کم سے کم ہمارا 40 منٹ تک ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ کہا کیونکہ آنے والے افراد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ہم مختصراً اپنی زندگی میں سے تھوڑا ٹائم دیں تاکہ بعد میں ہم جو ہے رزق معاش کو تلاش کریں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے. فروغ عزاداری کو ان جگہوں پہ ادا کرنا کہ جہاں پہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. اب آپ لوگوں کے یہاں فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. پاکستان میں عزاداری کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے عزیزان. یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. یہی چیز تو ہے کہ جو ہمیں بخشش دلائے گی. کہا اس چیز کو، اس ٹیکٹ کو سمجھنا ضروری ہے. عزیزان محترم پہچانیے وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ ابھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ والدین اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، بچے اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے. ہر کوئی ترس رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں ٹائم نکالیں جی، 1 گھنٹہ ضائع ہوا $20، فار این ایگزامپل $20 ضائع ہو گئے، $30 ضائع ہو گئے. بھائی ہم اگر کسی کے پاس صلہ رحمی کے لیے جائیں گے وہاں پہ ٹائم جائے گا. صلہ رحمی کا کیا فائدہ جب ہم جہاں پہ جو ہے وہ انتہائی پیسے کما رہے ہیں، اس کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں پہ ہمیں والدین کو ٹائم دینے کا کیا فائدہ؟ بھائی اگر ہم 1 گھنٹہ اگر والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو ہمارے $20 سے $30 ضائع ہو جائیں گے. عزیزان بچے یہ سمجھتے ہیں، بڑے یہ سمجھتے ہیں بچوں کو ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہم یہی ٹائم جو ہے وہاں پہ صرف کر لیں تو ہمارے اتنے ڈالر بن سکتے ہیں، ہماری اتنی جو ہے وہ انکم بن سکتی ہے، ہمارا روزگار اچھا جا سکتا ہے. نہیں عزیزان، خدا را پہچانیے، خدا را اپنے آپ کو پہچانیے. سمجھیے اس چیز کو کہ جہاں پہ فروغ عزاداری میں جو ترقی کا سبب بن جائیں، وہ چیزیں کہ جو فروغ عزاداری میں ترقی کا سبب بنے، ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے. قبلہ جناب علامہ عارف حسین کالمی صاحب بیان کر رہے تھے، ان کا واقعہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. عزیزان انہوں نے بتایا کہ سندھ کے ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ لوگ کیا ہے گندم لے کے آ رہے ہیں، ذوالجناح کو گندم کھلا رہے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جو گندم کے دانے وہ ذوالجناح کے منہ سے نیچے گر رہے ہیں، بہت ساری خواتین اسے اٹھا رہی ہیں. میں نے عرض کیا بھائی اس کا کیا کرو گے؟ کہا اس کا یہ کریں گے کہ جو بے اولاد ہے نا، جن کو اولاد نہیں مل رہی، وہ اس دانوں کو کھائیں گی، اولاد مل جائے گی. ہاں عزیزان، ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. بعض اوقات 20 25 30 میں سے اللہ جو ہے وہ کسی ایک کو عطا کر بھی سکتا ہے.
اور اگر کسی کو اس طرح مل گیا تو اس نے کہہ دیا بھائی میں نے تو دانے کھائے تھے، مجھے اولاد ہو گئی نہیں۔ عزیزان خدا را پہچانیے، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تشبیہات کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پاور اور طاقت نہیں ہے، کہا نہیں، شبیہوں کو بھی آپ واسطہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسے افعال انجام نہ دیجئے جو ہماری مکتب تشیع کی بدنامی کا سبب بن جائے۔ ہاں اگر اولاد مانگنی ہی ہے تو صحیح طریقے سے مانگیے، جس طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بتایا، زیارت عاشوراء کو پڑھیے، اس کے بعد نماز حاجات کو پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھیے، اور اس پڑھنے کے بعد اس طرح سے جس طرح سے ائمہ علیہم السلام نے توسل کا طریقہ بتایا اس طرح سے آپ توسل کیجئے۔ کہا اگر آپ اس طرح سے توسل کریں گے تو یقیناً رب کائنات جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا کرے گی۔ دعائے توسل میں طریقہ بتا دیا گیا، کہا اس طریقے سے آپ توسل کریں، رب کائنات سے دعا مانگیں، یقیناً آپ کی حاجت قبول ہوگی، یقیناً آپ کو اولاد ملے گی۔ عزیزان ایسا نہیں ہے ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہمارے مکتب تشیع کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کیا اہل بیت علیہم السلام نے، کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے قربانیاں پیش کی تھیں؟ نہیں عزیزان خدا را پہچانیے، خدا را ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیے کہ جن کاموں کی وجہ سے مکتب تشیع کی بدنامی ہو۔ ان چیزوں کا انجام دینا اصلاً اور شرعاً حرام ہے، نہیں دے سکتے اس کو انجام۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں یہی شبیہات، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ ٹیکٹ آف پبلک سٹی ہیں۔ بھائی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں او بھائی کربلا کے میدان میں کیا ہوا، میدان کربلا کے اندر کون کون سے ظلم کیے گئے۔ عزیزان پہچانیے، اس چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیجئے۔ خدا را عرض کروں گا، جن نوجوان نے میرے اوپر یہ سوال کیا تھا، امید ہے ان کو اس کا جواب جو ہے وہ کامل طریقے سے مل گیا ہوگا۔ عزیزان یہی بات تھی، یہی چیز تھی۔ جدید کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اگر ہم درس کی طرف توجہ کریں، یزید کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو اس کے خلاف اقدام کرنا پڑ گیا۔ مولا امام حسین جب مدینے سے چل رہے تھے نا، تو نانی ام سلمہ سے کہا، نانی جب انہوں نے کہا نا بیٹا کربلا نہ جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ تو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، بیٹا کربلا نہ جانا۔ عزیزان محترم، مولا امام حسین نے اپنی نانی ام سلمہ کو کیا جواب دیا؟ کہا نانی میرا جانا ضروری ہے، آج کا جو وقت کا خلیفہ بنا ہوا ہے وہ دین مبین اسلام میں اتنی تبدیلیاں کر رہا ہے کہ میرے اوپر اس وقت جو ہے وہ خروج واجب ہو گیا ہے۔ نانی میں جا رہا ہوں رضم بقضائے ہی، یہ مولا امام حسین کے جملے ہیں عزیزان۔ کہا نانی رضم بقضائے ہی وہ تسلیم لامرے، نانی میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سر کو تسلیم خم کر کے جا رہا ہوں۔ نانی میرا جانے کا مقصد اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ نانی میرے نانا نے جو دین پہنچایا تھا نا، اب اس دین کو میرے خون کی ضرورت ہے، اب اس دین کو میری بہن زینب کی چادر کی ضرورت ہے۔ کہا نانی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، آج اس دین کو ہماری ضرورت پڑ گئی۔ وہ جو ایک لمحہ تھا، جس لمحے جب میری ولادت ہوئی تھی، جب میرے نانا میرے گھر تشریف لائے تھے، جب میری ماں نے مجھے اپنے نانا کی گود میں رکھا تھا، اس وقت میرے نانا کے پاس جبرائیل آئے تھے۔ نانی انہوں نے جو کچھ کہا تھا، آج وہ وقت آ گیا، آج وہ وقت وفا آ گیا۔ نانی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا امام حسین اسی چیز کی خاطر کربلا میں آئے۔ کاشیو پہچانو میں کس وجہ سے یہ شہادتیں پیش کر رہا ہوں، کس وجہ سے میں اپنے نانے جیسا ہم شکل اکبر دنیا میں قربان کر رہا ہوں۔ مرحبا جن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے،
دعا ہے رب کائنات انہیں کوئی دنیا کا غم عطا نہ کرے۔ عزیزان سلام ہو ان آنکھوں کے اوپر، سلام ہو ان ہاتھوں کے اوپر کہ جو سروں پہ آ گئے۔ غم حسین میں گریہ کرنا نہایت ثواب ہے۔ عزیزان مولا امام حسین علیہ السلام اسی وجہ سے میدان کربلا میں آئے، انہی وہ توجیحات کی وجہ سے مولا نے قربانیاں پیش کی، انہی توجیحات کی وجہ سے بنت علی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھ پسے گردن بنے خطبے پڑھتی رہی۔ عزیزان یہی کہتی رہی لوگوں پہچانو جسے تم باغی کہہ رہے ہو نا، وہ باغی نہیں تھا، وہ تو سچا نمازی تھا، وہ تو نبی کا نواسا تھا۔ لوگوں پہچانو ہم اہل بیت رسول ہیں، اور لوگوں مسلمانوں پہچانو میں زہرا کی بیٹی، ارے وہ زہرا کہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تاریخ نے لکھا عزیزان محترم، یہی وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کی خاطر عزیزان حضرت جناب مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے شہزادہ قاسم کی شہادت کو قبول کی۔ عزیزان جب آئے ہیں نا شہزادہ قاسم، آج شبی ہے آپ لوگوں کے پاس، عرض کیا آج جب شہزادہ قاسم جتنی بار تشریف لائے، کہا یہ 10ویں کی رات تھی، خیمے کے قریب سے گزر رہے تھے شہزادہ قاسم، یا مولا عباس اور جناب علی اکبر کا تذکرہ سنا۔ عزیزان سنو گے، جناب عباس کہہ رہے تھے اکبر تو پہلے نہ جانا میدان میں، ارے تو بابا کی آنکھوں کا نور ہے، اور تیرے جانے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں کا نور زائل ہو جائے گا، تو پہلے میدان میں نہ جانا۔ اکبر رو کے کہتے ہیں چچا عباس، میرے چچا، اور تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، اور تیرے جانے کے بعد میرے بابا کی کمر جھک جائے گی۔ عزیزان جیسے ہی قاسم نے یہ جملے سنے نا، عزیزان قریب ہوئے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بھائی علی اکبر، چچا عباس، تم دونوں میرے چچا کی جان ہو۔ اکبر بھائی کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور زائل ہو جاتا ہے، عباس کے جانے کی وجہ سے میرے چچا کی کمر کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے میں یتیم حسن ہوں، اور میرے جانے سے نہ میرے چچا کی آنکھوں کا نور زائل ہوگا، نہ میرے چچا کی کمر جھکے گی۔ عزیزان یہی جملے سننے تھے مولا امام حسین نے، قریب آئے، یتیم کو سینے سے لگایا، عزیزان عرض کیا میرا یتیم حسن، اور میرا بیٹا حسن، اور تیرے جانے سے میرے بھائی کی چھبی چلی جائے گی، کہاں تیرے جانے سے میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کس نے کہا تو میرے لیے کچھ نہیں ہے، چچا نے سینے سے لگایا۔ عزیزان سارا مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، بس وہ جملے عرض کرتا ہوں، نہ آپ سن پاؤ گے نہ میں پڑھ پاؤں گا، بس چند جملے عرض کرتا ہوں، زحمت تمام کروں گا۔ عزیزان یہی قاسم تھا، جب اجازت ملی نا جناب ام فروا نے عزیزان اسے تیار کیا، 13 سالہ ہاشمی جوان عزیزان میدان کربلا میں آیا۔ اس نے آ کے کمینوں میں سے ایک ارزق نامی ایک کمینہ تھا، اس کے 3 بیٹوں کو فنار کیا۔ جب یہ کمینہ خود اٹھا نا عزیزان، اللہ جانتا ہے، عزیزان رب کعبہ کی قسم مولا حسین نے فرمایا میرا اللہ یتیم ہے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ عزیزان جیسے جناب فضا نے در خیام امام حسین پہ دیکھا، وہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بی بی اس میں فرما جو اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی، جناب فضا کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ عزیزان جناب قاسم نے اس کمینے کو بھی فنار کیا۔ عمر ساتھ چلا کے اٹھا، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ہاشمی خون رکھتا ہے، یہ 13 سالہ ہے، بے شک 13 سال
والا جوان ہے عزیزان، پر یہ ہماری پوری فوج پہ بھاری پڑ جاتا ہے. چاروں طرف سے حملے کیے گئے عزیزان، کہیں سے قاسم پہ تیروں کی بارش آ گئی، کہیں پہ تلواروں کا حملہ، کہیں سے نیزوں کا حملہ. حسن کا یتیم ادھر سے تیر لگتے جھک جاتا، ادھر سے نیزے لگتے جھک جاتا. عزیزان، کچھ کمینوں نے قریب آ کے نیزوں سے وار کیا. اب حسن کا یتیم گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھلا، چچا کو مدد کے لیے بلایا. چچا جلدی میری لاش پہ آنا، میرے پاؤں رکاب میں پھنس گئے، تیرا حسن کا یتیم زین سے زمین پہ آیا. عزیزان، لوگوں نے گھوڑے دوڑائے، حسن کا یتیم ٹکڑوں میں پاوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. ماتم حسین، ماتم شہزادہ قاسم.